السلام علیکم. حنیف سلیمان آپ سے مخاطب ہے. آج کے اپنے اس پیغام میں آپ سب کے سامنے قرآن میں بیان کیے ہوئے چند الفاظ کہ جن کے متعلق ہمارے اندر کچھ غلط فہمیاں ہیں ان کے معانی میں، جیسے دعا ہے، توکل ہے، شرک ہے، صبر ہے، شکر ہے، ان کی تشریح اپنے فہم کے مطابق پیش کر رہا ہوں. آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس پر ضرور غور و فکر کیجئے گا تاکہ ان غلط معنی سے آپ باہر آ سکیں اور قرآن کی صحیح سمجھ اپنے اندر پیدا کر سکیں. ہمارے ہاں توکل علی اللہ کے معنی یہ لیے جاتے ہیں کہ انسان خود کچھ نہ کرے اور اس انتظار میں رہے کہ اللہ اس کے لیے سب کچھ خود ہی کرے گا. توکل کا یہ مفہوم قرآن کریم کی تعلیم کے سراسر خلاف ہے، جو ہر قوم کو صحیح و عمل کی اور جد و جہد کی تاکید کرتا ہے. یہ قرآن اس سلسلے میں ایک بڑی معروف حدیث ہے کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اس کی سپرد کر دو. انگریزی میں اس حدیث کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ فرسٹ ٹائی یور کیمل اینڈ دین ٹرسٹ اپون اللہ. توکل ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا نام نہیں ہے. توکل اسباب و ذرائع کے مہیا کرنے کے لیے اور پورے عزم و ہمت سے یقینی طور پر حصول مقصد کے لیے جدوجہد کرنے کا نام ہے. توکل سے انسان کے اندر نفسیاتی قوت پیدا ہوتی ہے کہ جس سے اس کے اسباب اور ذرائع عام اندازے سے کہیں بڑھ کر نتائج پیدا کرتے ہیں. کانپتے ہاتھ سے نشانہ کبھی ٹھکانے پر نہیں لگتا اور نہیں بیٹھتا. توکل انسان کے ہاتھوں کو کانپنے نہیں دیتا. اللہ قرآن میں سورت نمبر 3 اور آیت نمبر 159 میں فرماتا ہے کہ اے رسول اپنے کاموں میں مشورہ کر لیا کرو اور جب کسی کام کے کرنے کا مصمم ارادہ کر لو، یعنی اس کام کے کرنے کی مکمل تیاریاں کر لو، تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو. اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اب آتے ہیں دعا کی طرف. دعا کے بنیادی معنی کسی کو پکارنے اور بلانے کے ہیں. کائنات میں ہر شے اللہ کے لگے بندے قانون کے مطابق سرگرم عمل ہے اور اللہ اپنے قانون میں تبدیلی بالکل بھی نہیں کرتا. انسانی دنیا میں بھی اللہ کا قانون ہی کار فرما ہے، لہذا جو کوئی اس قانون کے مطابق سرگرم عمل ہے اور جو کوئی قانون کے مطابق جس قدر کوشش کرے گا اسی قدر کامیاب ہوگا. خالی دعاؤں سے نہ آج تک کچھ ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول نے جس کا سہارا لے کر مسلمان دعائیں کرتے ہیں، کیا خالی دعاؤں سے ہی انقلاب برپا کیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے زندگی بھر کبھی ایسی دعا نہ کی ہوگی کہ یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ وہ کر دے، اور خود کچھ نہ کیا ہوگا. دعا کا یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور خلاف قرآن ہے. رسول نے کسی کام کی تیاری کے بغیر کبھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے، جس کی بہترین مثال ایک جنگ ہے جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے. بلا شبہ اللہ سے دعا کرنا ایک بنیادی عبادت ہے. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت نماز روزے کو ہی کہتے ہیں. یہ پورے طور پر درست نہیں. عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے. عبد کے معنی ہے غلام، یعنی پورے طور پر حکم ماننے والا. بس اللہ کے عبادت، اللہ کے حکم ماننے اور اس کو تو تمام اختیارات کا مالک سمجھنے سے ہی ہوتی ہے. جس طرح ایک غلام صرف اپنے آقا کو مانتا ہے، اس کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، اور پھر اپنی حاجت کے لیے صرف اپنے آقا کو کہتا ہے کہ کسی دوسرے کو نہیں کہتا. بس یہی دعا کا مفہوم ہے کہ وہ اللہ کی بندگی پورے خلوص سے کرے اور پھر اپنی ہر حاجت کے لیے صرف اسی کو پکارا جائے. سورہ بقرہ آیت نمبر 186 اللہ فرماتا ہے اور جب بندے میرے متعلق پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں، اور جب وہ مجھ سے دعا مانگیں گے تو میں قبول کرتا ہوں. انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں تاکہ ہدایت پائیں. اس آیت کا ایک ٹکڑا قابل غور ہے کہ انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں. لازمی بات ہے کہ اللہ حکم اس کے قوانین ہیں، اور جب کوئی آدمی اس کے قوانین کے مطابق عمل کرے گا اور پھر اس عمل کے بہتر نتیجے کے لیے دعا کرے گا تو وہ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ تو یہ ہے دعا کرنے کا طریقہ کہ پہلے عمل اور پھر دعا. اب آتے ہیں لفظ شرک کی طرف. شرک اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ بندوں کے سب گناہ معاف کر دے گا مگر شرک معاف نہیں کرے گا، اور نہ یہ شرک کرنے والے کی بخشش ہوگی.
یہ سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 48 اور 116 میں ہے۔ مگر آج کل بہت سے بندے شرک کر رہے ہیں اور اسے شرک نہیں سمجھتے اور اپنے بزرگوں کا سہارا لے کر اپنے شرک کی تائید کرتے رہتے ہیں۔ اس شرک کا منبع پیر اور مرشد ہیں کہ جنہوں نے خدائی کاموں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ ان کے پاس ہر دکھ کی دوا ہے۔ اگر کوئی غربت میں مبتلا ہے تو اس کے پاس غربت دور کرنے کا وظیفہ موجود ہے۔ اگر کوئی مقدمے میں مبتلا ہے تو ان کے پاس مقدمے سے بری ہونے کا ورد ہے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے تو ان کے پاس روزگار دلانے کی تسبیح موجود ہے۔ یعنی وہ ہر کام کرنے کے اسپیشلسٹ ہیں، مثلا بیماروں کو شفا دینا، بے اولادوں کو اولاد دینا، اولاد کی کمی، یہ کیونکہ عورتیں زیادہ محسوس کرتی ہیں اس لیے وہ پیروں کے پاس زیادہ جاتی ہیں۔ کچھ یہ ضعیف الاعتقاد بھی ہوتی ہیں اور کچھ بے وقوف، اس لیے پیروں کے کہنے پر وہ ہر عمل کر گزرتی ہیں جو پیر انہیں حکم دیتا ہے، خواہ انہیں کسی جنگل میں ہی رات کیوں نہ کاٹنی پڑے، پیر کا حکم خوشی سے مان جاتی ہیں۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ قرآن حکیم کی روح سے اللہ سے دعا کے معنی ہے اللہ کے قانون کی مدد چاہنا اور اس کے قانون پر عمل کر کے اپنی کوششوں کا صحیح نتیجہ چاہنا۔ لہذا اللہ کو پکارنے سے مراد اس کے احکام اور قوانین کی تابع داری اختیار کرنا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس پکار کا جواب ملنے کا مطلب انسانوں کی کوششوں کا ثمربار ہونا ہے۔ قرآن کریم سورہ شورى آیت نمبر 26 میں اللہ کہتا ہے کہ وہ ان کی پکار کا جواب دیتا ہے جو اس کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں اور ان کے مطابق اپنے کام کرتے ہیں، یعنی پہلے کام کرتے ہیں پھر اللہ کو پکارتے ہیں یا دعا کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے قانون کے مطابق کوشش نہیں کرتے اور محض دعائیں مانگتے ہیں کہ مقصد حاصل ہو جائے، ان کا نہ تو اللہ کے متعلق صحیح تصور ہے اور نہ ہی انہیں اس طرح خالی دعاؤں سے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں صبر کے لفظ کی طرف۔ جب کسی قوم کا شعوری معیار بدل جاتا ہے تو اس قوم میں الفاظ کے معنی اور مفہوم ہی بدل جاتے ہیں، یا جب کوئی قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے تو ان کے حوصلے اتنے پست ہو جاتے ہیں کہ ان کے ذہنوں کی فکری پرواز کا رخ نشیب کی طرف ہو جاتا ہے۔ مسلمان جب تک بلندی کی طرف گامزن رہے، ان کی سوچ اور فکر میں نہ کوئی مایوسی تھی اور نہ کوئی بے بسی، اور جب یہ اپنی کوتاہیوں کے سبب زوال اور انحطاط کا شکار ہوئے تو ان کی سوچ پستی اور نشیب میں اتر گئی۔ صبر کے معنی ہے کسی مطلوبہ شے کے حصول کے لیے برابر مصروف کار رہنا۔ اس کے بنیادی معنوں میں مسلسل جدوجہد اور کوشش شامل ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 میں صابرین کی تعریف ان الفاظ میں اللہ نے کی ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جس قدر بھی مشکلات کا سامنا ہوا، ان سے نہ تو وہ سست گام ہوئے اور نہ ہی ان میں کمزوری آئی اور نہ ہی وہ مغلوب ہوئے۔ اس آیت سے بالکل یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمان کسی ایسی مہم میں لگے ہوئے تھے کہ جس میں انتہائی مشکلات کا سامنا تھا، اور ان مشکلات کے باوجود ان کی جد و جہد اور کوشش میں نہ کوئی کمی آئی تھی اور نہ ہی اس مشکل کی وجہ سے ان کے ارادے کمزور پڑے تھے اور نہ ہی وہ اپنے کام کی رفتار میں سست ہوئے تھے۔ یہ لوگ اپنے نصب العین کے حصول کے لیے مشکلات کا سامنا جم کر رہے تھے۔ ان کے اندر استقامت اور ثابت قدمی بدستور تھی۔ گویا صبر کے اندر بنیادی بات جہد مسلسل اور کوشش ہے، اور جہد مسلسل اور کوشش کے دوران تکالیف کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں صبر کے جو معنی مروج ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں کہ انسان بے کس اور بے بس مجبور بن کر بیٹھا رہے اور ظالم کے ظلم اور زیادتی کو آنسو بہا کر خاموشی سے جھیلتا چلا جائے۔ چنانچہ ہم اپنی انتہائی بے چارگی میں کہتے ہیں کہ ہم صبر کے سوا کیا کر سکتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں صبر انتہائی بے چارگی کا نام ہے، بے دست و پا ہو کر بیٹھ جانا اور کچھ نہ کرنا، حتیٰ کہ زبان سے شکوہ تک نہ کرنا، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ اور یہ مفہوم جو ہے نا وہ قرآنی تعلیم کے سراسر خلاف ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 45-46 میں اللہ کہتا ہے کہ ہمیشہ ثابت قدم رہو اور ہر معاملے میں صبر اور استقامت سے کام لو، اور اللہ کی تائید ان کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر اور استقامت سے کام لیتے ہیں۔ اب آتے ہیں شکر کی طرف۔ جس طرح صبر کا مطلب ہمارے یہاں غلط لیا جاتا ہے، اسی طرح شکر کا مطلب بھی غلط لیا جاتا ہے۔ یعنی غور سے سنیے گا، یعنی اگر کچھ مل جائے تو صبر کرو اور اگر کچھ نہ ملے تو شکر کرو۔ دونوں صورتوں میں مجبوری کی جھلک پائی جاتی ہے جو غلط ہے۔
جیسا کہ واضح کیا گیا ہے کہ تمام در صحیح اور کوشش کے دوران تکالیف برداشت کرنے کا نام صبر ہے، اسی طرح پوری کوشش کے بعد بھرپور صلہ مل جائے اس کے بعد اظہار اطمینان کا نام جو ہے نا وہ شکر ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں انسانی کوشش کا مکمل عمل دخل ہے، جبکہ ہمارے ہاں صبر اور شکر انتہائی بے کسی اور بے بسی کے جو ہے نا کیفیت کا نام ہے۔ لہذا شکر کے معنی ہوں گے صحیح قاعدے اور قانون کے مطابق اس طرح محنت کرنا کہ اس سے بھرپور نتائج پیدا ہوں۔ قرآن میں ہے کہ حضرت سلیمان نے اپنی شوکت و حشمت کو دیکھ کر کہا کہ اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ تیری نعمتوں کا شکر گزار بنوں، یعنی کسی بھوک ننگ کو نعمت خداوندی سمجھ کر شکر گزاری کا اظہار نہیں کیا، بلکہ شان و شوکت کو دیکھ کر کہا کہ مجھے ہمت اور استطاعت دیے رکھ کہ میں تیرا شکر گزار بنتا رہوں۔ شکر کا مقام اس وقت آتا ہے جب انسان پوری محنت اور کوشش سے رزق حاصل کرے، یا اس کی محنت اور کوشش اس کو بھرپور رزق فراہم کرے۔ دونوں صورتوں میں حصول رزق کے بعد اظہار تشکر ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھوکا مرتا ہے، اس کے پاس نہ جو کوئی کھانے کو ہوتا ہے نہ کچھ پینے کو، تو اس کو تلقین کی جاتی ہے کہ بس صبر شکر کرو۔ انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، حالانکہ کہنا یہ چاہیے کہ انسان کو فراوانی اور خوشحالی کی حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور تنگی اور غریبی کی حالت میں محنت کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی تنگی اور غریبی کے حال سے نکل آئے۔ اللہ نے بھی جہاں انسان کو شکر گزار رہنے کی تلقین کی ہے، وہاں پہلے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، بھوک و ننگ کا ذکر نہیں کیا ہے کہ اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ مثلا سورہ قصص اور فرقان میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں مظاہر و قواعد فطرت عطا کیے کہ تم ان سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح سورہ یاسین میں بھی فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، یعنی ان کو تمہارا تابع کر دیا کہ تم ان سے بھرپور فائدے اٹھاؤ، پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اس نعمت سے نوازا۔ کسی مقام پر مایوسی، غریبی، مسکینی، بے بسی اور بے کسی کی حالت میں شکر ادا کرنے کا نہیں کہا گیا، جبکہ ہمارے ہاں یہ لفظ مایوسی اور مجبوری کا مترادف بن چکا ہے۔ اکثر آپ نے یہ محاورہ سنا ہوگا، مجبوری کا نام شکریہ۔ یہ ہے کسی قوم کی پستی کہ اس کی فکر ہی مردہ ہو جاتی ہے، اس کے اندر جیدار رہنے کی تمنا ہی مر جاتی ہے۔ یہ سب ملا کا کیا دھرا ہے کہ اس نے اپنی مایوسیاں اس قوم کے سر تھوپ دی ہیں کہ قوم کو خائف، بزدل اور حالات کے رحم و کرم پر ایک بے سہارا قوم بنا دیا ہے، اور اسے یہی درس دیا ہے کہ بس ہر حال میں شکر ادا کرو۔ یعنی اگر تم پہ چھتروں کی بارش بھی ہو رہی ہے تو کہو اللہ تیرا شکر ہے، تم گوڑے قرض میں بھی دھنس جاؤ تو کہو یا اللہ تیرا شکر ہے، تم کئی دن فاقے سے مر رہے ہو تو بھی کہو کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ سارا درس قرآن تعلیم کے خلاف ہے اور اللہ کے زندہ کلام کی تضحیق ہے۔ قرآن نے تو بھوک اور ننگ کو اللہ کا عذاب کہا ہے، جیسے سورہ نحل اور سورہ اعراف میں، اور جہاں بھوک ننگ نہ ہوگی اس جگہ کو اللہ نے نعمت اور جنت کہا ہے۔ جس چیز کو اللہ نے اپنا عذاب کہا ہے، مولوی اس کے ہونے کا شکر ادا کروا رہا ہے۔ مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کا منصب ان کے ہاتھ آ گیا، ان ملاؤں کے، جو خود بنیادی طور پر بھوکے اور مفلوق الحال تھے۔ جب وہ خود اس بھوک ننگ اور بدحالی کو دور نہ کر سکے تو انہوں نے شاکر بننے کی ٹھان لی، اور پھر دوسرے مفلوق الحال لوگوں کو بھی محنت کرنے کی بجائے شاکر رہنے کا درس دیا، اور اس طرح یہ ورژن زبان زد عام ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔